بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بلوچستان کے حالات پر کچھ باتیں اور اپنی رائے رکھنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان پر پچھلی جو حکومت تھی عبدالقدوس بیزنجو کی، باپ کی حکومت صوبے کی تاریخ کا نائل ترین کرپٹ ترین حکومت تھی، اور اس باپ کی حکومت کی قدوس بیزنجو حکومت کی سرپرستی اس کو لانے والے، اس کو طاقتور بنانے والے جمعیت علماء اسلام، PNP مینگل اور ANP نے بھرپور ساتھ دیا، تعاون کیا اور حوصلہ دیا، اور عبدالقدوس بیزنجو کی نائل ترین حکومت ان کی مدد سے بلوچستان کے عوام پر ہم پر مسلط رہا، جس کی وجہ سے بلوچستان کے عوام کو یہ شرمندگی اٹھانی پڑی کہ بلوچستان کو ایک ایسا وزیر اعلیٰ ملا جو دنوں تک سوتا رہتا تھا، اپنے نام نہیں لیتا تھا، اور یہ سہرا، یہ کریڈٹ ان تینوں پارٹیوں کو جاتا ہے جس کی ان کی سرپرستی کرتے رہے، صوبہ اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی ان کے وکیل بنتے رہے، قدوس بیزنجو حکومت کی وکالت کرتے رہے، ان کا دفاع کرتے رہے۔ کوئی احتجاج پورے بلوچستان میں مجھے ایک دیکھا ہے کہ عبدالقدوس بیزنجو کی حکومت کے خلاف انہوں نے کیا ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان پارٹیوں کے نزدیک PNP مینگل، جمعیت علماء اور ANP کے نزدیک یہ صوبے کی صاف اور شفاف ترین حکومت تھی، امانت و دیانت کے اعتبار سے بہترین حکومت تھی، سائل اور وسائل کے اعتبار سے بہترین حکومت، ان کے بقول بہترین حکومت تھی۔ اسی لیے انہوں نے ایوان کے اندر بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، اسمبلی کے اندر بھی کوئی احتجاج ہمیں نظر نہیں آیا، اور اسی طرح ایوان سے باہر سڑکوں پر بھی ہمیں کوئی احتجاج نظر نہیں آیا۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت پوری ہوئی، بلوچستان کے عوام سے یہ کرپٹ ترین نائل ترین حکومت سے ہمارے جان خلاصی ہوا۔ ابھی نگران حکومتیں وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی نگران حکومتیں موجود ہیں۔ یہ نگران حکومتیں اس لیے قائم ہوتی ہیں تاکہ ان کے زیر نگرانی انتخابات ہوں۔ ان کا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کرائیں اور ایک الیکشن کمیشن کو سہولت فراہم کریں، ماحول فراہم کریں، کوئی جانبداری نہ ہو، انتظامیہ کی جانبداری، بیوروکریسی کی جانبداری، کسی کی جانبداری، نگران وزراء کی جانبداری نہ ہو، صاف اور شفاف طریقے سے انتخابات ہوں، جس کو عوام منتخب کرے، عوام کی بڑی تعداد منتخب کرے، وہ منتخب قرار پائے اور عوام کی ایوانوں کے اندر نمائندگی کرے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں تو ایسا نہیں ہوتا، نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے اور نہ نگران حکومتیں ایسا کر پاتی ہیں۔ تو ہمیں توقع ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں نگران حکومت سے، وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو، کہ وہ جانبدار نہ ہو، وہ آئین اور قانون کے تحت ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان پہ عمل درآمد کرے، اور صوبے میں صاف اور شفاف انعقاد۔ بلوچستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جعلی انتخابات ہیں، پولنگ اسٹیشن پر قبضہ ہے، لوگ کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں، جیتا کوئی اور ہے، صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بلوچستان کی سرزمین آج اندھیروں میں ہے، غربت سب سے زیادہ ہے، جہالت سب سے زیادہ ہے، مشکلات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو بہت بڑی تعداد اسمبلی میں بیٹھنے والے عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ تو نگران حکومت سے، محترم وزیر اعلیٰ صاحب، اس کی پوری ٹیم سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کرانے میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں۔
اسی طرح چیف سیکرٹری صاحب نئے آئے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کی منظوری سے آج 8 کمشنر اور 36 ڈپٹی کمشنر اور باقی ایڈیشنل جتنے اسٹاف ہے ان کا تعینات کیا گیا ہے۔ اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو اس ضلع اور اس ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو کسی اور ضلع میں تعینات کیا گیا ہے۔ یہ بیوروکریسی میں تبدیلی، یہ ڈپٹی کمشنرز کی تبدیلی، کمشنرز کی تبدیلی، یہ بھی اس لیے ہے تاکہ یہ انتخابات میں جو پرانے ڈی سیز ہے یا کمشنرز ہے وہ انتخابات میں اثر انداز نہ ہو، جو کسی اور سابق ایم پی اے، سابق ایم این اے کے زیر اثر رہے ہیں، تاکہ پھر وہ ان کی موجودگی الیکشن کو مشکوک بناتے ہیں، نتیجے کو مشکوک بناتے ہیں، اس لیے ان کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ کسی اور ڈپٹی کمشنر کو لایا جاتا ہے، پھر وہ وہی جانبداری کا مظاہرہ کرے، قانون و آئین پہ عمل درآمد نہ کرے، تو پھر اس سے بھی الیکشن مشکوک ہوگا اور نتائج بھی مشکوک ہوں گے۔ تو میں نئے جو چیف سیکرٹری سے لے کر کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر پورے اسٹاف ایڈیشنل جتنی ٹیم آئی ہے، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئین اور قانون، دنیا میں تو بیوروکریسی افسران آئین اور قانون کا پابند ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہمارے بیوروکریسی آئین اور قانون کے پابند نہیں ہوتے، افراد کے پابند ہوتے ہیں، پارٹیوں کے پابند ہوتے ہیں۔ ان کی وفاداریاں ریاست سے نہیں ہوتی، ان کی وفاداریاں پارٹیوں سے ہوتی ہیں۔ ان کی بیوروکریسی کی وفاداری اور ریاست کے ملازم ہوتے ہیں، وہ کسی پارٹی کے ملازم نہیں ہوتے، وہ کسی فرد کے ملازم نہیں ہوتے، وہ وزیر کے ملازم نہیں ہوتے، وہ ریاست کے ملازمین ہوتے ہیں، اور ریاست کے ملازمین ریاست کے آئین اور قانون کے تابع ہوتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن یہ پریکٹس پاکستان میں اور بلوچستان میں خصوصاً آئی نہیں۔ یہاں بیوروکریسی ریاست کے تابع نہیں ہوتے، نہ آئین اور قانون کے تابع ہوتے ہیں، وہ پارٹیوں کے وفادار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور افراد کے تابع ہوتے ہیں۔ میں نئے آنے والے چیف سیکرٹری سے لے کر ڈی سیز تک جتنے نئے آنے والے تعینات ہونے والے افسران ہیں، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ریاست کے ملازم بنیں، کسی نواب اور سردار کسی پارٹی کے ملازم نہ بنیں، وہ آئین اور قانون کے تابع ہوں، کسی سردار اور نواب کسی جاگیردار کسی پارٹی کے تابع نہ ہوں، وہ آئین اور قانون کے تابع بنے۔ اسی طرح آج میں دیکھ رہا تھا، یہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جو پارٹی ایک کمپرس پارٹی بلوچستان کی جو عبدالقدوس بیزنجو کو وکیل تھا، ان کی وکالت کی اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ وفاقی کابینہ میں شامل رہا، اور اسی طرح ابھی شہباز شریف کی وفاقی کابینہ میں شامل رہا، اور ابھی بلوچستان کا گورنر جس کمپرس پارٹی کا ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جس دن یہ حکومت ختم ہوگی، یہ لاپتہ افراد کے لیے احتجاج بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، سیمینار بھی کریں گے، کہ ان کو یاد آئے گا۔ اپنے اختتامی خطاب میں سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی میں کہا کہ عمران خان کے دور میں کافی لاپتہ نوجوان بازیاب ہو گئے، اور شہباز شریف کے دور میں بہت سارے نوجوان لاپتہ کیے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کے دور میں جب بڑی تعداد بقول آپ کے لاپتہ کیے گئے، تو آپ نے احتجاج نہیں کیا؟ کیوں آپ ان کے کابینہ سے نہیں نکلے؟ کیوں آپ نے سیمینار نہیں کیے؟ کیوں آپ نے احتجاج اور جلسے نہیں کیے؟ کیوں آپ کا یہ لہجہ نہیں تھا حکومت کے خلاف؟ تو حکومت ختم ہونے کے بعد پورے بلوچستان کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت ختم ہونے کے بعد ان کا لہجہ تبدیل ہوگا، ان کا رویہ تبدیل ہوگا، حکومت جانے کے بعد پھر ان کو لاپتہ افراد یاد آ جائیں گے، پھر ان کو آئین و قانون یاد آ جائے گا۔ واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج پھر ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا ساجد ترین صاحب کا کہ نگران حکومت، نائب نگران حکومت آئی ہے، اسی لیے یہ جو عہدہ ہے، یہ اپنا جو عہدہ ہے، اس عہدے کو کام نہیں کر سکتا کیونکہ ایک نائب نگران حکومت آئی ہے۔ تو قدوس بیدنجی کی حکومت ایک تھی،
قدوس بیدنجو کے ساتھ آپ تو ماشاءاللہ بڑے مزے سے رہ رہے تھے، بڑے اچھے خوش خرم تھے، اس کا پیشانی چوم رہے تھے اور بہت بڑے مزے کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو قدوس بیدنجو اور بلوچستان کے کسی فرد سے پوچھ لیں، قدوس بیدنجو کی حکومت اہل حکومت تھی جس کو آپ اس کے چپٹے ہوئے تھے؟ اس کے دور میں آپ پراسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر فائز تھے، وہ اہل حکومت تھی۔ آپ اس کو آپ میڈیا میں آ کے بتائیں کہ قدوس بیدنجو کی حکومت اہل تھی، ابھی میڈیا میں آ کے بتائیں، لوگوں کو بتائیں، بلوچستان کے لوگوں کو بتائیں کہ میں جو عہدے پر تھا وہ قدوس بیدنجو کی حکومت اہل تھی، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، کیوں لوگوں کو آپ بیوقوف سمجھتے ہو کہ اور آج بھی لوگ نہیں آج بیوقوف بنا سکتے، عہدے حاصل کرتے ہو، برات حاصل کرتے ہو، عہدوں کے تمام چیزوں سے ان کے مراحل سے استفادہ کرتے ہو، پورے 5 سال استفادہ کرتے ہو، تنخواہیں لیتے ہو، ان کے تمام وسائل لیتے ہو، پھر وہ حکومت جاتی ہے، پھر آپ کو جو ہے نا بہانا، پھر آپ کو قانون یاد آ جاتا ہے، بلوچستان یاد آ جاتا ہے، پھر آپ کو اور بلوچوں کا درد نظر آ جاتا ہے، پشتونوں کا درد محسوس ہونے لگتا ہے، لاپتہ افراد یاد آنے لگتے ہیں، بلوچستان کی محرومیاں یاد آنے لگتی ہیں، بلوچستان کے اور مسائل یاد آنے لگتے ہیں۔ یہ ریکارڈ کا سودا ہوا، قدوس بیدنجو کی حکومت میں دستخط ہو گئے تو آپ کو نکلنا چاہیے تھا، پراسیکیوٹر جنرل کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، گورنر کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، وفاقی کابینہ سے نکلنا چاہیے تھا، صوبائی حکومت کی سرپرست سے نکلنا تھا، اسمبلی کے اندر احتجاج ہونا چاہیے تھا، باہر بھی احتجاج ہونا چاہیے تھا، سندھ پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، گوادر کا سودا ہوا اس پہ احتجاج نہیں تھا، گوادر ساحل کو ٹالر معافی میں تاراج کیا اس پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، لاپتہ کتنے نوجوان لاپتہ اس پہ آپ کا احتجاج ہونا چاہیے تھا، استعفیٰ بنتا تھا، لیکن نہیں، حکومت جانے کے بعد پھر رویے، پھر لوگوں کو بیوقوف بنانا، پھر بلوچستان کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل شروع ہوا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب بلوچستان کے لوگ باشعور ہیں، یہاں کے نوجوان باشعور ہیں، وہ تمام دھوکہ بازی کو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے کاز کو کس نے اسلام آباد میں بیچا، کس نے اربوں روپے کمائے، جس نے کمیشن کے نام پر کمیشن حاصل کی، کس نے بلوچستان کا سودا کیا اسلام آباد میں، کس نے بلوچ کاز کا اسلام آباد میں سودا کیا، جس نے لاپتہ افراد کے کیس کو وہاں سودا کیا، یہ گواہ آپ کے ذمہ داران، سابق ذمہ داران اس بات کی گواہی دیتے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو میں بلوچستان کے عوام نے بار بار یہ بات کہی ہے، بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، جب یہ پارٹی ایک کانگریس پارٹی جو وفاقی کابینہ میں تھی بالکل چپ، گوادر میں آپریشن ہوا بلوچستان کے گوادر کے عوام پر، وہاں کی ماں بہنوں پہ تشدد ہوا، وہاں گھروں پہ چھاپے مارے گئے، وہاں کے بزرگوں کو مارا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اپنی پارٹی کے سابق خدا حسین واڈیلا کو ہمیں چھوڑیں، ہم آپ کے شروع دن سے مخالف ہیں، حسین واڈیلا کو کوئٹہ تک لایا گیا، اس پر تشدد ہوا، آپ نے اف کہا، اپنے احتجاج کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے آپ وزیر تھے، قدوس کے ساتھی تھے، قدوس کے بیڈ روم تک آپ کی دست رسائی تھی، شہباز شریف کے ساتھی تھے، آپ آپریشن میں ساتھ تھے، فیصلے میں آپ ساتھ تھے، آپریشن کرنے والوں میں ساتھ تھے، ایف سی کی گاڑی میں آپ ساتھ تھے، پولیس کی گاڑی میں آپ ساتھ تھے، مشوروں میں آپ ساتھ تھے، گوادر کے لوگ بلوچ نہیں تھے، گوادر کی مائیں بلوچ نہیں تھیں، گوادر کے بزرگ بلوچ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ آپ وزیر تھے، جو وزارت میں بندے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، سختل ہوتے ہیں، وہ مراحت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ٹیکے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پی ایس ڈی پی میں اپنے مراحت کمیشن لے رہے ہوتے ہیں، سڑکیں لے رہے ہیں، نالیاں ہم کمیشن لے رہے ہوتے ہیں، بلڈنگوں پہ کمیشن لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا مت میں نظر صرف پی ایس ڈی پی، بس پی ایس ڈی پی میں کچھ میرے لاپتہ ہوتے رہے نوجوان، ماں میں تشدد ہوتا رہے، بہنوں پہ تشدد ہوتا رہے، بزرگوں پہ تشدد ہوتا رہے، پی ایس ڈی پی میں ہمیں کچھ ملنا چاہیے، جام کمال نے پی ایس ڈی پی میں ہمیں کچھ نہیں دیا، قدوس نے دیا، تو قدوس سے ایماندار کوئی بھی نہیں ہے، چاہے نوجوان مرتے رہے، چاہے مائیں تڑپتی رہے، بہنیں تڑپتی رہے، لوگ خوار ہوتے رہے، کہ قدوس بھی جو پی ایس ڈی پی میں دے رہا ہے، تو قدوس سردار عطا اللہ سے بھی قابل وزیر اعلیٰ ہے، سے بھی قابل وزیر اعلیٰ ہے، کیونکہ پی ایس ڈی پی میں دے رہا ہے، باقی مرتے رہے لوگ۔ آپ کا مت میں نظر پی ایس ڈی پی میں فنڈ تھے، میرے
گوادر کے لوگوں پہ تشدد ہوتا رہا، آپ کو نظر نہیں آیا؟ سرپٹ دیکھا اس نے اس کی مذمت کی ہو؟ گوادر کے ماں بہنوں پہ تشدد کی سردار اختر اس کی پارٹی نے ایک اسٹیٹمنٹ اس کی مذمت کی ہو؟ نہیں کی۔ کیوں بلوچ نہیں تھے؟ بلوچ بھائی نہیں تھی، اس لیے نہیں آپ نے تشدد نہیں کیا کہ آپ وفاقی کابینہ میں شامل تھے، صوبائی کابینہ میں شامل تھے، قدس بیسیجو کی سرپرستی کرتے تھے، اس مشہور آپریشن کے مشہور میں آپ ساتھ تھے۔ تو اس لیے یہ ڈرامہ بازی اب نہیں چلے گا بلوچستان میں، سودا بازی اب بلوچستان میں نہیں چلے گا۔ عوام کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ بند کرو، عوام کو، نوجوانوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، ڈرامہ بازی بند کرو۔ یہ جواب دو کہ اس 5 سالوں میں کتنے فنڈ، 700 ارب روپے بلوچستان میں ترقیاتی فنڈ تم لوگ کہاں گئے ہو، کہاں خرچ کیے؟ جواب دو کہ تم نے لاپتہ افراد کے لیے کیا کیا؟ جب شہباز شریف کے دور میں زیادہ نوجوان لاپتہ بقول آپ کے، آپ نے کیوں احتجاج نہیں کیا؟ ریکارڈنگ کا سودا ہو، آپ نے کیوں احتجاج نہیں کیا؟ سندھ کا سودا ہو، آپ نے کیوں احتجاج نہیں کیا؟ گوادر کا سودا ہو، آپ نے کیوں احتجاج نہیں کیا؟ گوادر کے لوگوں پر آپریشن ہو، آپ نے کیوں احتجاج نہیں کیا؟ کیوں شور آپ نے نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کابینہ، آپ آج بھی گورنر بلوچستان آپ کا ہے، آج بھی گورنر کہ وفاق کی سیٹ پر جو ہے نا گورنر کی منصب پہ آپ بیٹھے ہو، آج بھی آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ بارڈر وفاق کے انڈر میں آتا ہے۔ بارڈر کے لوگ پنجگور کے تفتان سے لے کر گوادر تک بارڈر کے لوگ کتنا خوار و ذلیل ہے، کوئی آپ اس پر ایکشن لیتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں؟ اسی لیے جو ڈرامہ بازی اور دھوکہ بازی کرتے ہیں ابھی بلوچستان میں بالکل نہیں چلے گا۔ میں پھر نگران حکومتوں سے اور بے نیا تعینات ہونے والے چیف سیکرٹری سے لے کر پورے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے سب سے یہ گزارش کروں گا اور الیکشن کمیشن سے کہ بلوچستان میں صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ماحول بنانا، قانون پہ عمل درآمد کرانا، ضابط اخلاق پہ عمل درآمد کرانا اور غیر جانبدار رہ کر کے صاف اور شفاف انعقاد کرنے میں آپ تعاون کریں، ساتھ دیں اور تمام سیاسی پارٹیوں کو یکساں مواقع ملے تک اس گراؤنڈ میں کھیلے، جس کو عوام منتخب کرے اور عوام میں جا کر عوام کی خدمت کرے۔ اس لیے طرح پہ ڈرامہ بازی اب بلوچستان میں انشاءاللہ نہیں چلے گی۔ اب بلوچستان کے عوام باشعور ہو چکے ہیں، نوجوان باشعور ہو چکے ہیں، غریب دیہات اور شہر کے لوگ باشعور ہو چکے ہیں۔ اب احتساب کریں گے ان پارٹیوں کا جو اقتدار میں رہ کر، اقتدار حاصل کر کے وفاقی کا بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، گورنر کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، صوبائی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، ایوانوں میں بیٹھے تھے، بلکہ پھر بھی بلوچستان کے عوام کی تقدیر تبدیل نہیں ہوئی۔ وہ قوم کے سامنے اپنے کردار کا حساب دیں، جواب دیں کہ تم تو ارب پتی بن گئے، تمہارے ایم پی اے کروڑ پتی بن گئے، تمہارے ایم این اے ارب پتی کروڑ پتی بن گئے، تمہارے باہر ملک جائیدادیں ہیں، تمہارے دبئی میں جائیدادیں ہیں، تمہارے عمان میں جائیدادیں ہیں، تمہارے سوئٹزرلینڈ تھائی لینڈ میں جائیدادیں ہیں، تمہارے ڈیفنس کراچی میں، اسلام آباد میں جائیدادیں ہیں۔ تم تو خود ارب پتی و کروڑ پتی بن گئے، لیکن جس غریب قوم سے تم غربت کے نام پر ووٹ لیتے ہو، لاپتہ افراد کے نام پر ووٹ لیتے ہو، پھر ان کے بچوں کو تم نے کیوں بازیاب نہیں کرایا؟ پھر ان کی غربت کے خاتمے کیوں کردار ادا نہیں کیا؟ یہ بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے نوجوان، اقتدار پہ رہنے والے ہر پارٹی، ہر سردار، ہر نواب، ہر پارٹی سے ہم انشاءاللہ گلی کوچوں میں نوجوان نکلیں گے، تمہارا احتساب کریں گے، تم سے سوال کریں گے۔